بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسند راز ٹی وی کے معزز سامعین، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، مشہور شعراء آفاق تصنیف مثنوی شریف کے مصنف مولانا روم کے والد کا نام محمد تھا اور محمد کا لقب بہاؤالدین ولد تھا، جو کہ بلخ کے رہنے والے تھے۔ وہ عالم بھی تھے اور اللہ کی عبادت میں دن رات مصروف رہتے تھے۔ ان کے علم کی وجہ سے بلخ کے لوگ انہیں سلطان العلماء بھی کہتے تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھیں، جس میں ایک کتاب کا نام معارف ہے۔ 610 ہجری میں، یعنی آج سے 800 سال پہلے، مولانا بہاؤالدین ولد نے اپنے خاندان کے ساتھ بلخ سے ہجرت کی۔ انہوں نے ہجرت کیوں کی، اس کی کوئی مستند وجہ معلوم نہیں۔ شاید انہیں کوئی خواب آیا ہو، یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ تاتاری خراسان اور ایران کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کی وجہ سے علماء کرام اور شریف لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے۔ بلخ سے نکلتے ہوئے مولانا بہاؤالدین نے حج کا ارادہ کیا۔ مولانا بہاؤالدین بلخ سے بغداد پہنچے۔ یہاں ان کی ملاقات ایک مشہور بزرگ حضرت شہاب الدین سہروردی سے ہوئی۔ جب یہ قافلہ بغداد پہنچا تو حضرت شہاب الدین سہروردی کو معلوم ہوا کہ مولانا بہاؤالدین بھی اس قافلے میں ہیں۔ وہ مولانا بہاؤالدین کے علمی کام اور نام سے واقف تھے۔ شہاب الدین سہروردی خود مولانا سے ملاقات کرنے کو آئے۔ مولانا بہاؤالدین ولد نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ حج کیا، خانہ کعبہ کی زیارت سے اپنی آنکھیں روشن کیں، مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ حج کے بعد مولانا بہاؤالدین دمشق اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے سلاطینہ جا پہنچے۔ یہاں آپ نے کئی برس قیام کیا۔ آخر 626 ہجری میں آپ کا خاندان ترکی کے شہر کونیا میں پہنچا۔ اس وقت کونیا میں سلطان علاء الدین کی حکومت تھی۔ جب سلطان علاء الدین کو سلطان العلماء مولانا بہاؤالدین کے آنے کی خبر پہنچی تو وہ آپ کے استقبال کے لیے خود شہر سے باہر آیا۔ اس سفر میں محمد اپنے والد کے ساتھ تھے، جو آگے جا کر جلال الدین رومی کہلائے۔ آج انہیں مولانا روم یا مولانا رومی کہتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی 6 ربیع الاول 604 ہجری کو بلخ میں پیدا ہوئے۔ 610 ہجری میں جب آپ کا خاندان حج اور ہجرت کے ارادے سے بلخ سے نکلا تو جلال الدین رومی کی عمر صرف 6 برس تھی، اور جب آپ کا خاندان کونیا میں پہنچا تو آپ کی عمر 22 برس تھی۔ یہ سفر کافی لمبا تھا۔ اس سفر میں بچہ جوان ہو گیا۔ سفر کے دوران جلال الدین نے اپنے والد محمد بہاؤالدین ولد سے مختلف علوم پڑھے۔ آپ نے تفسیر، حدیث، تاریخ اور دوسرے علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ مولانا جلال الدین رومی اپنا زیادہ تر وقت قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان علاء الدین نے کونیا میں اپنا محل بنوایا۔ محل کے مکمل ہونے کے بعد اس نے برکت کے لیے سلطان العلماء مولانا بہاؤالدین ولد کو بلایا۔ مولانا نے بادشاہ کی ترقی اور محل کی آبادی کی دعا فرمائی۔ ابھی خاندان کو کونیا آئے ہوئے 2 ہی سال ہوئے تھے کہ مولانا بہاؤالدین ولد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا جلال الدین کے بچپن کے استاد سید برہان الدین محقق ترمذی کونیا آ گئے۔ وہ مولانا بہاؤالدین ولد کے مرید تھے۔
اور انہی کے حکم سے جلال الدین رومی کو بچپن میں پڑھاتے تھے۔ مولانا رومی ان کے مرید بھی ہو گئے۔ یہ سلسلہ 9 برس جاری رہا۔ سید برہان الدین ترمذی کا انتقال 637 ہجری میں ہو گیا۔ اس عرصہ میں مولانا روم لکھنے پڑھنے میں مصروف رہے۔ وہ عام آدمیوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے اور راتیں عبادت میں گزارتے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی کے ذمہ فتویٰ لکھنے کی ذمہ داری بھی تھی۔ بیت المال سے انہیں جو وظیفہ ملتا تھا وہ اس کے بدلے فتوے لکھتے تھے۔ دینی معاملات اور مسائل کے جواب لکھنے کو فتویٰ نویسی کہتے ہیں۔ این دم ابدال باشد زاں بہار، در دل و جان روید از وی سبزہ زار۔ یہ اولیاء اللہ کا کلام بھی اسی باران بہاری کی قسم سے ہے کہ قلب و روح میں اس سے سبزہ اگتا ہے۔